جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، اس لیے ان کا جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے، وہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو، ان کو کتنی شان عطا فرمائی، کتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ ان کی والدہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرات گرامی توجہ تو فرمائیے، اس گھرانے کی کوئی مثال کیسے پیش کر سکتا ہے؟ ارے اس گھرانے کی شان تو وہ نبی بیان فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب تو وہ محبوب ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتا، وہی بولتے ہیں جو رب تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے۔ اب وہی محبوب اپنی نبوت والی زبان سے ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں، ان کے قصیدے بیان کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ وہ گھرانہ ہے جن کو عظمتیں رب عطا فرمانے والا اور رب کا محبوب عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی توجہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنا بے مثل گھرانہ ہے، اتنا لاجواب گھرانہ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جب مدین فتح ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اب جو مال غنیمت تھا وہ جمع ہوا جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اب مال غنیمت جو تقسیم ہوتا تھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے ان کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، یعنی فتح مکہ سے پہلے۔ اب جو فتح مکہ کے بعد، یعنی اس وقت تو اسلام میں ویسی آسانی آ چکی تھی، پہلے بڑا مشکل تھا، اب ان کا جو حصہ تھا وہ تھوڑا ہوتا تھا۔ اب جب آپ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، تقسیم کرتے کرتے اچانک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر آپ نے اپنی نظریں جھکا لی ہیں۔ لوگ حیران و پریشان ہوئے کہ خلیفہ وقت کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر! اچانک نظر پڑتی ہے دونوں شہزادے تشریف لا رہے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، دونوں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے، آنے والے نواسے رسول تھے اور کھڑے ہونے والے مراد رسول تھے، آنے والے نعت کے قرآن تھے، کھڑا ہونے والا قاری قرآن تھا، آنے والے آل رسول تھے، کھڑا ہونے والے مراد رسول ہیں، آنے والے شہدائے اعظم ہیں اور کھڑا ہونے والے فاروق اعظم ہیں۔ حضرات حسنین کریمین تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو 1,000 درہم عطا فرمائے، دونوں کے 1,000 درہم عطا فرمائے۔ اب اسی مجلس میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تشریف فرما ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، یہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، آپ کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگے، ابا جی یہ کیا بات ہے؟ جب یہ حسنین کریمین شہزادے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے، اس وقت میں جنگ کے اندر شریک ہوتا تھا، تلوار اٹھاتا تھا، آپ نے ان کو زیادہ حصہ دیا اور مجھے تھوڑا حصہ دیا۔ جناب عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی، آپ کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ بیٹے، آج تو نے یہ بات کہہ دی ہے، خبردار آئندہ یہ بات مت کرنا۔ ارے تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ ارے یہ وہ
وہ ہیں جن کا نانا نبی الزماں ہے، جن کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جن کا بابا حضرت علی ہے، اور جن کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، جو ہر لحاظ سے اے بیٹا تم سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اے بیٹے سن لے، راوی یہ کہتے ہیں جناب فاروق اعظم نے اپنی دستار اتاری اور اتار کر کہا بیٹے اگر تیرے باپ کے سر پر یہ عزت کے جو بال ہیں انہی کے صدقے سے ہیں۔ اگر آج فاروق اعظم کی کوئی عزت ہے فرمایا کہ انہی کے صدقے سے ہے۔ حضرات گرامی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شان کو اس طرح بیان کیا کہ بیٹا اگر تو نے ان کا مقابلہ کرنا ہے پہلے ان جیسا نانا تو لے کے آ، ان کی جیسی ماں تو لے کے آ، ان کے جیسا باپ تو لے کے آ، پھر میں تجھے بھی ان کی برابری کرنے دوں گا، ورنہ سن لے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا ہی واقعہ ہے کہ ایک دن ان دونوں کے درمیان کسی بات پر کچھ معاملہ چل گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، تو امام حسن نے فرمایا اے ابن عمر ذرا سنبھل کر بات کر، تم میرے غلام ہو اور تمہارے بابا میرے نانا کے غلام ہیں، تم میرے غلام ہو اور تمہارے بابا میرے نانا کے غلام ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کو غصہ آیا، زمانہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے کہ آج حسن نے بھری محفل میں مجھے ڈانٹا ہے اور مجھے غلام اور آپ کو غلام زیادہ کہا ہے، مجھے غلام اور آپ کو اپنے نانے کا غلام کہا ہے۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو فرمایا ظاہر قسمت ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو درباں جبریل امین ہے۔ فرمایا کہ بیٹا یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ حسن نے اس طرح کہا ہو، اگر تو کہتا ہے چلو میں مان لیتا ہوں، اگر حسن نے یہ بات کی ہے یہ قلم بھی لے جا، کاغذ بھی لے جا اور ان سے لکھوا کر لے کر آ، ان سے لکھوا کر لے کر آ۔ حضرات گرامی پھر جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آتا ہے، آپ فرماتے بیٹا ٹھہر جا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب دونوں باپ بیٹا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں اے پیارے کیا تو نے میرے بیٹے کو اپنا غلام اور مجھے اپنے نانے کا غلام کہا ہے؟ امام حسن نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لکھ دے یہ میرا غلام اور عمر میرے نانے کا غلام ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ پر لکھا، متعدد صحابہ کرام نے سین کروائے۔ اب جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اے میرے بیٹے میرے لخت جگر جب عمر کا انتقال ہو جائے یہ تحریر جو ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا، بس میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ حضرات گرامی ذرا غور کرنا، لوگ تو بس یہاں تک بات کرتے ہیں، اگلی بات جو ہے وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ منافق ہیں، ان کے دل میں شیطان ہے۔ اب توجہ فرمائیے، یہ بات چلتی چلتی جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچی، آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اعلان ہو گیا، سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، ایک بڑا اجتماع ہوا۔ میرے مولا علی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں علی المرتضیٰ اس بات کا گواہ ہوں، میں نے خود نبی کی زبان سے سنا ہے، عمر سراج اہل الجنہ، عمر وہ ہے جو اہل جنت کا چراغ ہے۔
عمر وہ ہے جو اہل جنت کا، بولیے اہل جنت کا چراغ ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ جناب فاروق اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خود اپنے نبی سے سنا عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرات گرامی یہ سن کر آپ کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ صحابہ کی آپس میں جو ہے وہ کوئی آن تان نہیں تھی، بلکہ صحابہ کا آپس میں یہ پیار تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں علی کے ماننے والوں، علی کے ملنگوں، علی نے فرمایا ہے عمر وہ ہے جو جنت کا چراغ ہے، پتہ نہیں تم نے جنت میں جانا بھی ہے یا نہیں، اگر چلے بھی گئے تو پھر وہ جنت ہوگی جس میں اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہوگا، کیونکہ تمہیں عمر پسند نہیں، تم تو عمر کی توہین کرتے ہو، تم تو عمر کو برا بھلا کہتے ہو، تم تو عمر پر لعن طعن کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا عمر وہ ہے جس کو میرے نبی نے جنت کا چراغ کہا ہے، میرے نبی نے جنت کا چراغ کہا ہے۔ حضرات گرامی کوئی بندہ سورج کی طرف دیکھ کر سورج کو تھوکے تو سورج کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑتا، تھوکنے والے کے منہ پر واپس آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق کو برا بلا کہنے والوں انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے آقا کی یہ حدیث پاک ہے اگر کسی نے کسی پر لعنت کی، اگر لعنت جس نے کی، جس بندے پر کی، وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر جاتی ہے، ورنہ کرنے والے کے منہ پر آتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں تم جتنی مرضی لعن طعن کرو وہ تمہارے چہرے پر پڑتی ہے، کیونکہ تمہارا جسم بھی کالا، تمہارے چہرے بھی کالے۔ عمر کل بھی شانوں والا تھا، عمر آج بھی شانوں والا ہے، عمر قیامت تک شانوں والا رہے گا۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی کیا عظمت و شان ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ دیکھا حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کہا اے پیارے علی اکبر، تو علی جیسا نہیں بلکہ تو میرے مصطفیٰ جیسا ہے، تو علی جیسا نہیں بلکہ تو میرے مصطفیٰ جیسا ہے۔ اب توجہ فرمائیے، حضرت علی ساتھ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا کہ صدیق اکبر امام حسن کو کندھوں پر بٹھا کر اور اچھال کر یہ کہہ رہے تھے، مسکرا کر یہ کہہ رہے تھے حسن تم اپنے بابا علی جیسے نہیں بلکہ تم میرے نبی جیسے ہو، تم میرے مصطفیٰ جیسے ہو۔ ارے حضرت علی نے جب یہ سنا حضرت علی مسکرانے لگ گئے، حضرت علی مسکرانے لگ گئے، کیونکہ امام حسن وہ تھے جن کا چہرہ شبیہ مصطفیٰ تھا۔ آپ پورے چہرے سے یوں لگتا تھا کہ جیسے حضور تشریف فرما ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسن کو اٹھاتی اور لوریاں دیتی، آپ بھی یہی الفاظ کہتے اے پیارے لخت جگر، تم علی پر نہیں گئے بلکہ تم میرے مصطفیٰ جیسے ہو، تم میرے بابا جیسے ہو۔ حضرات گرامی سر سے لے کر سینہ مبارک تک امام حسن جو تھے وہ شبیہ مصطفیٰ تھے، اور سینہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک امام حسین میرے آقا کی تصویر تھے۔ دونوں وجودوں کو ملا دیا جائے تو وجود مصطفیٰ بن جاتا ہے، دونوں وجودوں کو ملا دیا جائے تو وجود مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہزادوں سے کتنا
پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب اے محبوب فرما دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر جو میرے قریبی ہیں ان کی مودت۔ اب آپ ذرا غور کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، رب نے یہ قرآن نازل کیا اور نبی پاک نے صحابہ کو یہ قرآن سنایا اور کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قریبیوں کی محبت۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لوگوں جو میں نے تم پر تبلیغ کی، تم اندھیرے میں تھے، میں نے روشنی میں لا کر تمہیں کھڑا کر دیا۔ ابو بکر تھا، اسے صدیق بنا دیا، عمر تھا، فاروق اعظم بنا دیا، عثمان تھا، ذو النورین بنا دیا، علی تھا حیدر کرار بنا دیا۔ آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ تمہیں میری معرفت خدا سے ملا، نماز تمہیں میری معرفت سے ملی، روزہ میری معرفت سے ملا، زکوٰۃ میری معرفت سے ملی، نمازیں میری معرفت سے ملی، رمضان میری معرفت سے ملا، ایقان میری معرفت سے ملا، وجدان میری معرفت سے ملا، عرفان میری معرفت سے ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس سب پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، صرف اپنے قریبیوں کی مودت مانگتا ہوں۔ اپنے قریبیوں کی بولیے، اپنے قریبیوں کی مودت مانگتا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیں مودت ہے کیا؟ مودت ہے کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا اس سے مراد کون ہیں؟ آقا نے فرمایا هو العلی والفاطمۃ وابناہما، میرا علی ہے، فاطمہ ہے، ان کے دونوں شہزادے ہیں، ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ اب محبت اور مودت یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ محبت اس سے کہتے ہیں کہ محب کا ملان طبع شدید ہو، اس قدر ہو کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے بغیر زندہ رہ سکے، یعنی زیادہ بھی ہو، شدید بھی ہو، لیکن اپنے محبوب کو اگر نہ بھی دیکھے وہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ یہ کیا ہوتی ہے بولیے؟ محبت۔ اور مودت وہ ہے کہ ملان طبع اس قدر بڑھ جائے کہ جب تک محبوب کو دیکھا نہ جائے قرار نہ آئے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر محبوب کو نہ دیکھے اس کی موت واقع ہو جائے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب مفسرین اکرام نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں کہ جیسے پانی کو دودھ میں ڈالو، پانی کو دودھ میں ڈالو وہ بھی دودھ ہی بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسمو کا فی الماء، جس طرح مچھلی پانی میں، جس طرح مچھلی پانی میں، مطلب یہ کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دو وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گی مگر پانی کی جدائی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اسی طرح دودھ کو پانی میں ملایا، آگ پہ رکھو، وہ باب بن کر جب دودھ ابلتا ہے وہ برتن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اسی میں پانی کا چھینٹا مار دو وہ دودھ اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا دنیا والوں سن لو، تم میری اہل بیت سے محبت تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن میری اہل بیت سے مودت رکھنا، جس طرح پانی کو دودھ سے ہے اور مچھلی کو پانی سے ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان کا پیار مجھ سے پیار ہے، ان سے نفرت یہ مجھ سے نفرت ہے۔ یاد رکھنا اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو ہم رب کی برگزیدہ بندے بن جائیں، رب کا قرب حاصل ہو جائے، رب کی معرفت ہمیں مل جائے، پھر کہیں مت جانا، بس
بس میرے اہل بیت سے مودت کرنا کہ ایسی مودت ہو، ایسی محبت ہو کہ ان کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہو سکے۔ جب اس قدر تم میری اہل بیت سے پیار کرو گے، محبت کرو گے، وہ یوں ہی ہے کہ جیسے تم مجھ سے محبت کر رہے ہو، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ رب سے بھی محبت کرے گا، وہ رب سے بھی کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ حضرات گرامی، پتہ یہ چلا اہل بیت حضور کی آل وہ ہے کہ جس کی محبت کے بغیر ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، کہ اپنے نبی کی محبت یعنی حضور کی محبت کے بارے میں بتائیں، قرآن کے بارے میں بتائیں کہ قرآن یہ آخری کتاب ہے، اس کے فضائل بتائیں، اس کے جو ہے فضائل بتائیں، اور آخر میں فرمایا کہ میری اہل بیت کی جو محبت ہے وہ بھی اپنے بچوں کے دلوں میں لازمی ڈالنا، تاکہ ان کو پتہ چلے حضور کی آل کیا ہے، حضور کی آل کتنی تھی، ان سے محبت کتنی لازمی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ 3 چیز میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ لازمی سکھاؤ، نبی کی محبت، قرآن کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔